بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا نیو پوڈ کاسٹ ٹاک ود ثاقب. وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ایک دروازہ ایسا بنے جو خیر کا رستہ کھولتے. اگر وہ نہیں بن سکتے تو پھر ایک ایسی کھڑکی بنے جس سے روشنی آئے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک دیوار بنا دے جو گرتے ہوئے کو سہارا دے, کیونکہ اللہ کی مخلوق سے پیار ہی اصل اللہ سے پیار ہے. وہ کہتے ہیں شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. آج ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے بڑی اسپیشل اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے. مجھے تو سب جانتے ہیں, انجینئر ہوں بائی پروفیشن, جاب کرتا ہوں انٹرنیشنل سٹی میں, کافی عرصہ رہا ہوں. آپ گجرانوالہ میں جو ڈی سی کالونی ہے اس کا رہائشی بھی ہوں. تو میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں اپنے رسپیکٹڈ گیسٹ سے. بائی پروفیشن تو یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, لیکن یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جن کو مل کے ہر انسان کا ان کو عزت کرنے کو دل چاہتا ہے. تو ملتے ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر عاشق طور صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر آپ تھوڑا سا اپنا ہمیں انٹروڈکشن تو کروائیں, بیکاز آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بڑی اسپیشل ہونے والی ہے ہمارے ویورز کے لیے, ناظرین کے لیے. تو وہ چاہتے ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ کا بریف انٹروڈکشن ہو جائے. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے نام کے حوالے سے بریگیڈیئر تو آپ نے بتا دیا ہے, صاحبزادہ عاشق حسین طور. اوکے ماشاء اللہ. ابھی صاحبزادہ جو ہے نا, یہ کوئی بعض لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی سید فیملی سے کوئی تعلق ہے. یہ ہمارا فیملی ٹائٹل ہے. اوکے. اور طور جو ہے ہماری ایکچوئل کاسٹ ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. میں یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے, ابائی گاؤں, وایاں والی اس کا نام ہے. گکھڑ سے ویسٹ ورڈ کو 5-6 کلومیٹر. ٹھیک ہے جی. میں ایک متوسط یا غریب کہہ لیں کسان گھرانے سے میرے والد صاحب کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے 1977 میں آرمی جوائن کی ماشاء اللہ, اور 1980 میں نے کمیشن لیا, اور پھر فوج میں مختلف جگہوں پہ سروس کی تقریباً 31 سال. اور میں یہ اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر رینک میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں فیلڈ سروس کروں. اچھا, دفتری کام نہیں, فیلڈ ڈپلائڈ فارمیشن. آخری جو میں نے بریگیڈ کمانڈ کیا جو کہ پاک فوج کا سب سے بڑا بریگیڈ تھا اسٹرینتھ کے لحاظ سے, کوئی 5000 لوگ تھے اس میں, اور وہ بارڈر لائن پہ LOC پہ ڈپلائڈ ہے. اوکے. اور ہسٹوریکل بریگیڈ ہے, چھم بریگیڈ اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کمانڈ کا موقع دیا. ویری نائس. اس کے بعد میں 2011-12 میں ریٹائرمنٹ کے بعد 14 میں پنڈی سے یہاں شفٹ ہوا, گجرانوالہ. اوکے. لیکن سروس کے دوران مجھے 2006 سے 2009 تک یہاں گجرانوالہ کینٹ میں سروس کا موقع ملا. وہ بس اس دوران مجھے یہاں بھی وزٹ ہوتا تھا, تو میں پھر ادھر ہی سیٹل ہو گیا. تو سر آپ بیسیکلی گجرانوالہ سے ہیں, ڈیفینیٹلی کہ آپ نے گجرانوالہ کو ہی چوز کیا. تو آپ نے یہ ڈی سی کالونی کو کیوں چوز کیا, اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ شفٹ ہوئے؟ تھوڑا سا. ہاں, یہ آپ نے, میں نے کہا نا کہ سروس کے دوران چونکہ مجھے یہاں رہنے کا موقع ملا, تو گجرانوالہ کینٹ میں. گجرانوالہ کینٹ میں. اوکے. 2006 سے 2009 میں یہاں رہا ہوں ایز اے بریگیڈیئر. ٹھیک ہے. تو مجھے موقع ملا یہاں آنے جانے کا. تو میں نے دیکھا کہ یہاں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, کھلے پارکس ہیں, گراؤنڈز ہیں, سبز و شاداب کیاریاں ہیں, درخت ہیں, بڑی پیاری انوائرمنٹ تھی, اور بڑے اچھے گھر بنے ہوئے تھے. تو ایک سٹینڈرڈ لیونگ کا احساس آپ کو ملتا تھا کہ جی یہ ایک اچھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ محلے وقوع کے لحاظ سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گجرانوالہ کی بیسٹ سوسائٹی ہے. اوکے. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں, دو طرف تو کینٹ ہے, کینٹ روڈز ہیں, ایک طرف کینٹ اور ایک چوتھی طرف GT روڈ. بالکل. اس سے زیادہ اچھی لوکیشن اور آپ کو کسی اور سوسائٹی میں مل ہی نہیں سکتی. ٹوٹلی ایگری. تو دوسری یہاں شفٹ ہونے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں میرے گاؤں سے آنے والے ملنے والے لوگوں کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. کینٹ میں جانا خاصا مشکل تھا. تو میں نے کینٹ میں پلاٹ خریدا ہوا
بیچ کے یہاں شفٹ ہو گیا. ہاں. کون سے ایئر میں سر, آپ کس ایئر میں آئے تھے؟ میں یہ 2013 میں میرا گھر شروع ہوا جیلم بلاک میں, اور 2014 میں اس میں شفٹ ہو گیا, اور 2014 سے میں اس میں راشد پذیر ہوں. ماشاء اللہ. تو سر کافی ٹائم ہو گیا نا, اب 2026 چل رہا ہے, کافی ٹائم. تو سر کوئی فرق آپ نے محسوس کیا پرانی ڈی سی کالونی اور نئی ڈی سی کالونی میں؟ بیٹرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں تھوڑا بتائیے گا. دوسرا جو فیسیلیٹی اور جو چیزیں ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا بیک گراؤنڈ آرمی سے ہے, تو آرمی جو ہے اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے الیبوریٹ کر سکتی ہے. تو سر تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیں. ایسے ہے کہ جب میں نے 2006, 7, 8 میں یہاں آتا تھا, تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت ہی خوبصورت ماحول تھا. بالکل. ایک سیکیورٹی کا احساس بھی ہوتا تھا. پھر یہ تھا کہ یہاں کی مینجمنٹ اس وقت جو ہے کافی ایفیشینٹ لگتی تھی. اچھا. کہ اگر ہارٹیکلچر پہ نظر پڑے تو ویری امپریسو. کینٹ سے یہاں بہتر انوائرمنٹ تھے ہر لحاظ سے, سوائے کہ ادھر چیکنگ سخت تھی, چیکنگ کو چھوڑ کے باقی انوائرمنٹ یہاں بہتر تھے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے تنزلی آئی ہے, بہت تیزی سے. اتنا ہی میری توقع نہیں تھی, اور اس کی مطلب جو بھی وجہ ہے, لیکن بہت تیزی سے تنزلی آئی ہے. اور ابھی جس تنزلی کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ رکنے نہیں جا رہی, یہ نیچے نیچے جا رہی ہے. اور اگر یہ جاری رہی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے بہت سے لوگ, کچھ لوگ تو شفٹ کر بھی گئے ہیں مختلف لوکیلٹیز میں, لائک DHA وغیرہ. تو میرے جیسے کئی اور لوگ سیریسلی اس پہ سوچیں گے کہ کیوں نہ ہے اس کو خیر آباد کہا کہ کوئی نیا مسکن ڈھونڈ لیں, کیونکہ یہاں اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو رہنے کے قابل نہیں رہے گی یہ سوسائٹی. لیکن سر یہ والا تو اس کا حل نہیں ہے میرے خیال سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ہماری سوسائٹی ہے, ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنے سمجھے کہ یہ ایسٹ ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر ہے یہاں پہ, تو ہم سب مل کے یہ کیوں نہیں کر سکتے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی آپ سمجھتے ہیں, یا کوئی آپ اپنی تجویز ہم سے شیئر کریں گے کہ اگر ہم مل کے یہاں پہ سیلف بیٹرمنٹ اور اس طرح کا کوئی کام سٹارٹ کریں؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بطور رہائشی, بطور ممبر, یہ ہماری ایک ناکامی ہے. میں کسی اور کو نہیں دوش دوں گا, ہماری ایک اجتماعی ناکامی ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ میں ایک رہائشی ہوں. 2009 تک, 10 تک بلکہ, میرا جب گھر نہیں بنا ہوتا تو میں وزٹر تھا. جب میں آ گیا تو مجھے بالکل میں لا تعلق ہو گیا. میں اپنے ایک سائڈ پہ گھر میں لگ کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر کے ریٹائرڈ لائف انجوائے کرنی شروع کر دی. اس دوران کیا ہوتا رہا میں نے بالکل توجہ نہیں دی. میری اس کوتاہی, اس لا تعلقی, اور اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس وجہ سے یہ ہوا کہ اس طرح کے باقی لوگوں کا بھی یہی ایٹیچیوڈ تھا, اور سوسائٹی میں جو رجیم مختلف اوقات میں آتے رہے, انہوں نے اس کو ایک چراغا سمجھا. اچھا. آئیں, لوٹیں اور غائب ہو جائیں. تو کسی کا فوکس سوسائٹی کی بہتری یا اس سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا نہیں تھا. یہ ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ تھا. انویسٹمنٹ کریں, الیکشن لڑیں, جیتیں, اور پھر اس کی بوٹیاں نوچیں, اور پھر رفو چکر ہو جائیں. یہ اس سوسائٹی کا المیہ ہے, جس میں میں اور آپ اور باقی ممبران سب برابر کے حصے دار ہیں. بلکہ میں اس سے آگے بھی جاؤں گا کہ جو لوگ ان خاص طور پہ 3 رجیم جو پچھلے ہیں اور موجودہ 3, اس کو شامل کر کے 3, جہاں سے الیکشن کا دورہ شروع ہوا, جن لوگوں نے ان لوگوں کو, ان رجیمز کو ووٹ, سپورٹ, فنانسز دے کے کامیاب بنا کے ان پاور کاریڈورز پہ, یعنی دفتروں تک, کرسیوں تک پہنچایا, بٹھایا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ویپن دے دیے. آپ کہہ لیں ٹوکا, چھری, پسٹل, تلوار, گن, انہوں نے اس کی زور پہ
ہماری سوسائٹی کو, ہمارے اجتماعی مفاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں, وہ جو کرنے والے ہیں, وہ تو اپنی جگہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا, لیکن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا, میں اور آپ, بالکل سر ایسے ہی ہے, ہم بھی اس کے ایکولی شریک جرم ہیں. اور ہمیں ابھی اپنے کفارے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح یہ کفارہ ادا کر سکتے ہیں. وہ سر کہتے ہیں نا, وہ اقبال کا ایک شعر ہے, اپنے کردار پہ ڈال کے نظر اقبال, ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. تو بیسیکلی وہ ایک ہوتی ہے نا سیلف ججمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سر میں آپ سے ایک پرسنل سا کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ سمجھتے ہیں سب چیزوں کو, تو آپ کیوں نہیں الیکشن کا پارٹ بنتے, کیونکہ آپ تو ڈی سی کیوں نہیں کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں. تو میں تو چاہوں گا, بلکہ بہت سے میرے دیکھنے والے اور چاہنے والے بھی چاہیں گے کہ آپ حصہ بنیں اس مینجمنٹ کا. دیکھیں اس کی نا جو روشن سائٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, آپ کو شہرت ملے گی, آپ کو دولت, اختیار, جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن اصل میں جو میں چیز جس سے میں خوف زدہ ہوں, میں ڈرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جواب دہی یہاں اور جواب دہی وہاں, اللہ کے سامنے. بالکل صحیح بات. کیونکہ وہ عمل ایسا ہے, یہاں اگر میں بچ بھی گیا تو آگے میری تو بچت نہیں ہو سکتی, ادھر تو مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, ادھر میں نہ کوئی انفلوئنس, نہ کوئی سفارش, نہ کچھ استعمال کر سکتا ہوں. تو میں اپنی عاقبت خراب نہیں اس طرح کرنا چاہتا کہ میں اگر آؤں اور میرے سے کوئی غلط کام ہو جائے. ہاں, پچھلے الیکشن میں نے یہ تجربہ کیا, اچھا, لوگوں کے پرزور اصرار پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ الیکشن میں آئیں, رہائشیوں کی ایک خواہش ہے. تجربہ ناکام ہو گیا. رہائشیوں کی پرائرٹیز, سوچ کچھ اور تھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس دفعہ بھی بہت سے لوگ آپ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے لیڈ کرنا ہے تو ہم نے آپ کے پیچھے چلنا ہے, اور آپ سوسائٹی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو کہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں, جو کہ ایک سوسائٹی کی جو ایک بیٹرمنٹ ہے اس کو چلا سکتے ہیں, بالکل آئیں. پچھلے سال سر ایکچولی میرے خیال سے تو لوگ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی میرے خیال سے. ٹھیک ہے, وہی جو یہاں پہ ایک پرانا کلچر بنا ہوا ہے جی, دعوتیں کی, الیکشن کیا, کھانے بنائے, یہ کیا, تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہم ٹرائی کرتے. اور دوسرا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزنٹ رجیم ہے ہماری, انہوں نے وعدے بھی کیے, ریٹرن بھی لکھ کے دیا, کیونکہ مجھے کسی ریلائبل سورس سے پتہ بھی چلا ہے کہ انہوں نے پراپر لکھ کے دیا تھا, جی ہم یہاں ہاسپٹل بنائیں گے, یہاں پہ سینما بنیں گے, KFC بنے گا, پیٹرول پمپ بنے گا, بہت سارے اسٹیڈیم بنے گا. اب کیونکہ سچویشن بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے, ان میں سے ایک بھی ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا. تو اس صورت میں تو چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے ساتھی, آپ جیسے جو ہیں سارے آئیں, اور ڈیفینیٹلی سب سپورٹ کریں گے. فاؤنڈر گروپ چونکہ میجارٹی میں ہم ان کی بات کریں گے. بالکل, انہوں نے 16 کے قریب اس طرح کے وعدے کیے جن کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی ایک پہ نظر ڈالیں, کوئی ایک بھی اگر پورا ہوا تو میں جرمدار ہوں. نو. اچھا, ابھی آ جائیں کہ یہاں جو سیاسی کلچر ہے جو بنا دیا گیا ہے. دیکھیں, یہ جو ہمارے دو مین گروپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کی فلاسفی یہ ہے کہ اس کو اتنا مہنگا بنا دیا جائے, اتنا مشکل بنا دیا جائے. کس کے زور پہ؟ پیسے کے زور پہ, چمک کے زور پہ, ڈیروں کے زور پہ, بڑی گاڑیوں کے زور پہ, بڑے جلسوں کے زور, خوابوں کے زور پہ. اس سے بڑھ کے برادریزم کے کلچز پہ, ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئیں, اور پھر جو ہے اپنی حوث کو, جو مالی حوث ہے اور کوئی نہیں, مالی حوث کو پورا کریں. لیکن سر اگر آپ نے بات کی ہے برادریزم کی, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار کسی کو پیسے نہیں دیتا, یہ لو پیسے گھر جا کے بنا لو. ٹھیک ہے, میرے خیال سے لوگ اگر اپنی گھروں کو بچانا چاہتے ہیں, اس سوسائٹی کو شاد اور آباد دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ برادریزم سے آ کے ایک جو ایجوکیٹڈ یا اچھا جو سوسائٹی کے جو اچھے طریقے سے چلا سکے سوسائٹی کو بیٹرمنٹ کی طرف, کیونکہ ہمارا کمپٹیشن اس وقت DHA سے بھی ہے.
ہمارا کمپٹیشن جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان سے بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے یا میں نے گھر بنایا اس وقت ڈی سی کلونی یہاں پہ تھی اور اب آہستہ 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 نیچے آ گیا, حالانکہ اس کو اوپر آنا چاہیے. بالکل صحیح. تو سر اس کے لیے سر آپ کو دیکھنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کسی نے چیک ہی نہیں کیا, بہت سے سر پرابلمز ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس ٹیک ٹائم ٹو ریزالو آل دا ایشوز. لیکن سر اس بارے میں نا تھوڑا سا آپ بھی سوچیں اور میں چاہوں گا کہ آپ. اچھا, میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی کارکردگی پچھلے 3 سال میں رہی ہے نا, اس نے رہائشیوں کو, ممبروں کو, یا جتنے فیز 3 ایکسٹینشن کے افیکٹیز ہیں ان سب کو شدت سے احساس دلایا ہے. ان کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے. اچھا. وعدے کچھ اور کرتے ہیں. وعدے ان کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہوتے ہیں اور ایکچوئل موٹو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ان کے لیے, میں نے کہا نا, یہ انویسٹمنٹ پوائنٹ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جیت کے آئیں, پیسے ایک دفعہ لگائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ 1-2 صفر لگائیں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کرتے ہیں. بہت سی مثالیں پاس میں ہمارے سامنے موجود ہیں. بالکل. اچھا, لیکن اچھی چیز یہ ہے اس دفعہ کہ یہ جو احساس جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ رہائشیوں میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بالکل. اور لوگوں میں ایک آگاہی کا ایک لیول اوپر جا رہا ہے دن بدن. بالکل. اور وہ ان کے اصل عزائم کو جانچنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب پبلک میں ہم گھومتے پھرتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, تو یقین کریں کہ وہ ایسی گالیاں دیتے ہیں ان کو کہ بندہ سننے سے, مطلب بیان کرنے سے قاصر ہے. اور اس کا اگر یہ مومنٹم اس طرح جاری رہا, لوگوں میں احساس بڑھتا گیا, تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس صورت میں جو دیکھیں اس سوسائٹی میں کہتا ہوں کہ اتنے ٹیلنٹڈ, اتنے کیپیبل, اتنے پڑھے لکھے لوگ, تو میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ تعلیم کے لحاظ سے, ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے, اہلیت کے لحاظ سے, دیانتداری کے لحاظ سے وہ میرے سے اوپر ہیں, میرے سے کہیں بہتر ہیں. میں نے ان کا نام بھی ان کو بھی تجویز کیا کہ آپ آگے آئیں. لیکن دیکھیں وہی بات ہے, اس الیکشن پروسیس کو اتنا مشکل اور کاسٹلی بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اس سے جھجکتا ہے 2 وجہ سے. ایک تو ہے کہ پیسہ اور وقت ہر کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ ثاقب یا عاشق جو ہے الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کی ہو گیا تھانوں, اے تواڈے والا کام نہیں جے, یہ شریف بندے کا کام نہیں ہے. اچھا, اس کا ریورس مطلب ہے کہ یہ شریف بندوں کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ گنڈوں کا, بدماشوں کا, لٹیروں کا. تو دوسرے لفظوں میں وہ ووٹ بھی اسی کیٹیگری کے لوگوں کو دیتے ہیں بائی ڈیفالٹ اور واٹ ایور. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس دفعہ کوئی بہتر چوائس ملے تو رہائشوں کا جو ٹرینڈ ہے میں اس میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. سر وہ یاد ہے آپ کو قائد اعظم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہوتے تھے کہ ایک ہوئے تو بنا تھا پاکستان, ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. تو میرے خیال سے یہ والی جو ان کی بات ہے ادھر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ابھی دیکھیں بہت سے لوگوں کی نا سوچ میں جو مثبت تبدیلی آئی ہے وہ برادری ازم, اپنی ذاتی تعلقات, یہ خوابوں شابوں سے متنفر ہو کے وہ ابھی سوسائٹی کے لیے سوچنا شروع ہو گیا. یہ سب سے مثبت تبدیلی ہے. اور اگر یہ میں پہلے کہا کہ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا اور سوچ کا یہ انداز اسی طرح بدلتا رہا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک شعوری کوشش ہمارے رہائشیوں کو, ممبران کو کر کے اپنے ووٹ کی جو اہمیت ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے جو اثرات ہیں سوسائٹی پہ اور آنے والی نسلوں پہ, اگر وہ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. یہ جو چور لٹیرے جن کو یہ ابھی گالیاں دیتے ہیں یہ آٹومیٹکلی اس پروسیس سے آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ.
اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ ایک میسیج دیجئے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ڈی کلونی کے رہائشیوں کو، بلکہ سب کو، تاکہ ان کو سچ اور جھوٹ کا جو ہے پتہ چل جائے اور وہ دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے سوچنا شروع کریں. تو اس بارے میں سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا. میرا تمام رہائشیوں سے خاص طور پہ اور تمام ممبران سے میں مخاطب ہو کے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے گھر کو تو گھر سمجھا، سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی نہیں سمجھا. ابھی یہ ہائی ٹائم ہے، آخری موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی سمت کو درست کر لیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے. اگر ہم ایک غلط آدمی کو چنتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی گواہی کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کوئی کل کو غلط کام کرے گا تو اس کا جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا کسی نہ کسی دن، یہاں نہیں تو آگے دینا پڑے گا. لہٰذا اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. آپ کے ووٹ میں اتنی طاقت ہے جو کہ مجموعی طاقت بن کے ان کو آگے طاقتور کرتی ہے، اور وہ پھر آپ کو بوٹیاں کھلا کے بعد میں آپ کی بوٹیاں نوچتے ہیں. ابھی آپ نے ان کو بوٹیاں نوچنے، سوسائٹی کے مفادات نقصان پہنچانے سے روکنے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنے آنے والی نسل کو بچانے ہیں، جو کہ تعلیم کی صورت میں، دوسری سہولیات کی صورت میں، سیکیورٹی کی صورت میں جو کہ ہمیں درپیش ہیں. اگر ہم نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے باہر نہ پھینکا تو آنے والے دنوں میں مجھے شدید خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، اس سوسائٹی کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے صاحبزادہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر عاشق طور صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے رہے، کارواں بنتا گیا. تو میرے خیال سے جو حالات ہیں، جو اس وقت سچویشن ہے ڈی سی کالونی کی، ہمیں سب کو متحد ہو کے ایک روشن دن کی امید کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. کیونکہ یہ ہماری جو آپس میں یونٹی ہے نا، اسی سے ہم جگہ جگہ دیے جلائیں گے اور دیے روشن کریں گے، اور ان دا اینڈ ہمیں آپ کو ایک روشن مستقبل، روشن سوسائٹی اور اس کا ایک نام جو ہے پوری دنیا میں ملے گا. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ٹاک ود ثاقب. اللہ حافظ.